کو چیئرمین شعیب شیخ کے خلاف من گھڑت مقدمات بنائے گئے. ایگزیکٹ کو بہانہ بنا کر بول کو نشانہ بنایا گیا. بول ورکرز کی ماوراء عدالت گرفتاریاں ہوئیں. دوران حراست وحشیانہ تشدد بھی کیا گیا. رپورٹ دیکھیے. ایگزیکٹ بہانہ بنایا بول کو نشانہ، گرفتاریاں، تشدد، پابندیاں اور دھمکیاں. ظلم و زیادتی کی اس داستان کا آغاز ہوا 2015 سے اور ظلم کی سیاحت نے ترقی اور امیدوں کو اندھیرے میں دھکیل دیا. ابھی بول کا آغاز بھی نہ ہوا تھا کہ بڑے بڑے میڈیا ٹائکون کی نیندیں اڑ گئیں اور سب نے اسے ناکام بنانے کے لیے سر جوڑ لیے. جھوٹی خبریں، کالم، منفی پروپیگنڈے کا جیسے سیلاب آ گیا. مقصد ایک ہی کہ اڑان بھرنے سے پہلے ہی بول کے پر کاٹ دیے جائیں. بول کو روکنے میں ناکامی ملی تو پھر شروع ہوا مقدمات، گرفتاریوں اور چھاپوں کا سلسلہ. معاون چیئرمین سمیت 9 اعلیٰ افسران کو گرفتار کر لیا گیا. راتوں رات بول کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے. بول اور ایگزیکٹ کے دفاتر پر قبضہ کر لیا گیا. صرف شعیب شیخ ہی نہیں، ان کی والدہ، بیوی اور بہن کے پرچے بھی کٹ گئے. گھر پر چھاپا مار کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. ایگزیکٹ کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ بنا لیکن اس کا کوئی مدعی ہی نہیں. ظالموں نے ایک ہی الزام پر کراچی اور اسلام آباد میں مقدمے کا انوکھا کام بھی کر ڈالا. شعیب شیخ کو 1.5 سال بعد ضمانت پر رہائی تو ملی لیکن مقدمہ قائم رہا اور پھر 8 برس بعد حق کا بول بالا ہوا اور سندھ ہائی کورٹ نے شعیب شیخ کو مقدمے سے بری کر دیا. بول کا ادارہ ہی نہیں، اس میں کام کرنے والے صحافی بھی ظلم سے محفوظ نہ رہ سکے. معروف اینکر ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا. سمیع ابراہیم کے خلاف مختلف شہروں میں مقدمات قائم کر کے ہراساں کیا گیا. فون پر دھمکیاں دی گئیں. عمران ریاض، جبیل فاروق اور صدیق جان سچ کی پاداش میں پابند سراسل ہوئے. پول نیوز کو بار بار پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. پیمرا نے غیر قانونی طور پر آزادی صحافت کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی. تمام تر مشکلات، مصائب و دھمکیوں کے باوجود شعیب شیخ نے ایک دن ملک سے باہر نہیں گزارا اور وہ آئندہ بھی باہر نہیں جانا چاہتے. وہ آج بھی ڈٹے ہیں، ظلم و ستم کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. حق اور سچ پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں. مشکلات آئیں گی، مقدمے بنیں گے. بس بول نیوز کو قوم کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور رہے گی. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک، عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا، قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو. یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے. 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا. 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم. یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور. میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو. یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے، ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.